آپ حتیم میں چلے جائیں، آپ کعبے کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. حتیم کے اندر جا کے آپ کسی بھی رخ نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ کعبے کے اندر کھڑے ہیں، لیکن وہ چونکہ آکورڈ لگتا ہے اس لیے لوگ حتیم کے اندر کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کعبہ کا حصہ ہے حتیم کعبہ، اس میں آپ کھڑے ہو کے کسی طرف بھی نماز رخ کر کے پڑھیں وہ نماز ہی شمار ہوگی کیونکہ آپ اس کے اندر ہیں. مرزے کی بات کا حاصل یہ ہے کہ پورا حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے، اس لیے پورے حتیم میں جہاں بھی نماز پڑھی جائے تو یہ بیت اللہ کے اندر نماز شمار ہوگی، اور پورے حتیم میں جہاں بھی نماز پڑھی جائے رخ کسی طرف بھی کیا جا سکتا ہے. یہ مسئلہ بالکل غلط بتایا ہے اور یہ لوگوں کی نمازیں ضائع کرنے والی بات ہے. اس لیے مرزے کے چاہنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے حتیم کعبہ میں نماز پڑھنے کی تو مرزے کی باتوں میں آ کر اپنا رخ بیت اللہ کے مخالف سمت نہ کر دینا، بلکہ بیت اللہ کی دیوار کی طرف ہی رخ کرنا چاہیے. مرزے نے یہ گفتگو کرتے ہوئے بخاری مسلم کی احادیث کے نمبرز بھی ڈسپلے کرائے ہیں. کاش مرزا ان احادیث کو خود غور سے پڑھ لیتا تو بات واضح ہو جاتی. صحیح مسلم کے جو نمبرز مرزے نے ڈسپلے کرائے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں 3248، 3245، 6496. 3245 میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح طور پر یہ فرمان موجود ہے کہ میں حجر یعنی حتیم کی 5 ہاتھ جگہ کعبہ میں داخل کر دیتا. صحیح مسلم کی اس حدیث کا نمبر مرزے نے ڈسپلے بھی کرایا ہے لیکن پڑھنے کی کوشش نہیں کی. ویسے بھی ٹیبل پر سامنے صحیح مسلم رکھی ہوئی بھی ہے، لیکن کاش اس حدیث کو مرزا غور سے پڑھ لیتا تو یہ بات واضح ہو جاتی کہ پورا حتیم بیت اللہ کا کعبہ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ حتیم کی کچھ مقدار بیت اللہ کا حصہ ہے، وہ ہے 5 ہاتھ کی مقدار، اور بعض روایات میں 6 ہاتھ کا ذکر بھی ہے. مثلا صحیح مسلم حدیث نمبر 3244 میں، صحیح مسلم 3246 میں یہ بات موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ تیری قوم نے بیت اللہ کی عمارت میں سے کچھ حصہ کم کر دیا تھا، اور اگر یہ قوم نئی نئی شرک سے نکلی نہ ہوتی تو جو حصہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا وہ میں بیت اللہ کے اندر شامل کر دیتا. پھر حضور علیہ السلام نے امی عائشہ سے فرمایا فَحَلُمِّ لِأُرِيَكِ، تو آ میں تجھے وہ حصہ دکھاتا ہوں، ما ترکوا منہ، جو حصہ مشرکین نے چھوڑ دیا تھا، بیت اللہ میں شامل نہیں کیا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو وہ حصہ دکھایا، اور اس کی مقدار اس روایت میں لکھی ہے 7 ہاتھ کے قریب. ان تینوں روایات کا حاصل یہ نکلا کہ سارا حتیم بیت اللہ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ حتیم کی کچھ مقدار بیت اللہ کا حصہ ہے. وہ کچھ مقدار کتنی ہے اس بارے میں روایات کا اختلاف ہے، بعض میں 5 ہاتھ کا ذکر ہے، بعض میں 6 کا، اور بعض میں 7 کے قریب کا ذکر ہے. یعنی 5-6 ہاتھ کے قریب جگہ حتیم کی وہ بیت اللہ کا حصہ ہے، سارا حتیم بیت اللہ کا حصہ نہیں ہے. اب مرزا مسئلہ یہ بتا رہا ہے کہ حتیم کے اندر جہاں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں رخ کسی طرف بھی کیا جا سکتا ہے. یہ مسئلہ ان احادیث کی روشنی میں کیسے درست ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو یقینی بات ہے کہ حتیم کا کچھ حصہ بیت اللہ سے خارج ہے. جب اس حصے میں کوئی آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو وہ بیت اللہ کا حصہ تو نہیں ہے، تو بیت اللہ کی طرف رخ بھی اگر نہیں کرے گا تو اس کی تو سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی. اس لیے مرزا یہ مسئلہ بتا کر لوگوں کی نمازیں ضائع کر رہا ہے. اور حتیم کی کچھ مقدار جو کعبہ کا حصہ ہے وہ چونکہ یقینی طور پر اس کی حد بندی ہمارے سامنے نہیں ہے، اس لیے بہر صورت احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ حتیم میں جہاں بھی نماز پڑھی جائے رخ بیت اللہ کی دیوار کی طرف کرنا چاہیے، کسی اور طرف رخ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اندیشہ ہے کہ نماز سرے سے ہوگی نہیں. اور اگر کسی کو یہ یقین ہو بھی جائے کہ میں اس حصے میں نماز پڑھ رہا ہوں جو بیت اللہ میں شامل ہے، کعبہ کا حصہ ہے، اس صورت میں بھی فقہا کا اختلاف ہے. اکثر فقہا اس صورت میں بھی یہی کہتے ہیں کہ بیت اللہ کی دیوار کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، کسی اور طرف رخ کرے گا تو نماز نہیں ہوگی. اگرچہ بعض فقہا اس کی اجازت بھی دیتے ہیں، لیکن بہرحال یہ تو یقینی بات ہے کہ سارا حتیم بیت اللہ کا حصہ نہیں ہے. اور یہ مسئلہ کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے کہ پورے حتیم میں جہاں بھی کھڑے ہو کر کوئی نماز پڑھے کسی طرف بھی رخ کر سکتے ہیں. یہ مسئلہ کسی محدث نے، کسی فقیہ نے نہیں بتایا. احادیث کی روشنی میں بھی یہ مسئلہ بالکل غلط ہے، لوگوں کی نمازیں ضائع کرنے والی بات ہے. یہ ہے نام نہاد علمی کتابی جو اپنے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی صحیح مسلم کی احادیث کو بھی نہیں سمجھ سکتا، احادیث کا نمبر بھی ڈسپلے کراتا ہے لیکن اس حدیث کو بھی غور سے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، سمجھنے کی توفیق نہیں ہوتی. سادہ نوجوان صرف اسی بات سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ جی یہ تو احادیث کے نمبرز ڈسپلے کراتا ہے، حالانکہ حقیقت حال یہ ہوتی ہے جو اب آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ نمبر ڈسپلے کرانے کے باوجود
अहादीस पढ़ने की इसको तौफीक नहीं हुई, और अगर इसने ये अहादीस खुद पढ़ी हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि इतनी वाज़ेह बात भी इसको समझ नहीं आ सकी और इसने मसला ये बता दिया कि पूरा हतीम जो है वो बैतुल्लाह का हिस्सा है, नौज़ बिल्लाह। और फिर इस जहालत पर जहालत इसने ये की कि बैतुल्लाह का जो असल नक्शा बताया वो भी इसी बुनियाद पर बताया कि चूंकि पूरा हतीम बैतुल्लाह का हिस्सा है, तो मिर्ज़े ने कहा कि ये जो हतीम की शक्ल बनी हुई है बैतुल्लाह की, इस समेत शक्ल असल ये थी। ये आज जो आपको चौकोर नजर आता है ना, बेसिकली काबा चौकोर नहीं है, रेक्टेंगुलर है, यूं वो हतीम उसका हिस्सा है। मिर्ज़ा बैतुल्लाह का जो असल नक्शा बता रहा है ये बात तब दुरुस्त हो सकती है जब पूरा हतीम बैतुल्लाह का हिस्सा हो, जबकि हम अहादीस पेश कर चुके हैं जिनसे साफ मालूम होता है कि सारा हतीम बैतुल्लाह का हिस्सा नहीं बल्कि उसकी कुछ मिकदार बैतुल्लाह का हिस्सा है। जब कुछ मिकदार बैतुल्लाह का हिस्सा है तो मिर्ज़ा बैतुल्लाह का जो असल नक्शा बता रहा है ये बात कैसे दुरुस्त हो सकती है? तीसरी बात, काबा शरीफ का वो हिस्सा जो हतीम काबा है, जिसकी वो छोटी सी दीवार बनी हुई है, वो भी काबे का हिस्सा है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, ए आयशा तेरी कौम अगर नई नई बुत परस्ती से ना फिरी होती तो मैं हतीम को काबा शरीफ के अंदर दाखिल करके इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियादों पे दोबारा खड़ा कर देता। और मिर्ज़ा जी, पूरा हतीम जिसके इर्द गिर्द छोटी सी दीवार बनी हुई है ये सारा बैतुल्लाह का हिस्सा नहीं है, इसकी कुछ मिकदार बैतुल्लाह का हिस्सा है। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे हतीम के बारे में बात नहीं की थी बल्कि कुछ मिकदार के बारे में बात की थी, और ये सही मुस्लिम की अहादीस के अंदर मौजूद है। काश मिर्ज़े ने जिस तरह ये नंबर्स डिस्प्ले कराए हैं इसी तरह गौर से तवज्जो से पढ़ भी लेता, और अपने सामने टेबल पर रखी हुई किताबें काश मिर्ज़ा एक दफ़ा तवज्जो से पढ़ ले।